بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ماضی فعل مضارع کے بعد فعل امر اور فعل امر کے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ہم نے الفاظوں کو سمجھا کہ کیسے بنتے ہیں، اور آج ہم شروع کریں گے کہ اگر یہی فعل امر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو کیسے استعمال ہوگا۔ جبکہ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اجعل، اجعل، اجعلو، اجعل تم بناؤ، اجعلو تم سب بناؤ، اجعل، اجعلو تم بناؤ تم سب بناؤ، انصر، انصرو، اضرب، اضربو، اسمع، اسمعو۔ مؤنث کے لیے کرنا یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا لگے گی، اجعلی تم بناؤ، یعنی جبکہ کسی مؤنث کے لیے کہیں گے، اور اجعلنا، اجعلو کی جگہ اجعلنا، اجعلی، اجعلنا، اجعلی، اجعلنا، انصری، انصرنا، انصری، انصرنا، اضربی، اضربنا، اسمعی، اسمعنا۔ اجعلی آپ بنائیے خاتون کے لیے، مؤنث کے لیے، اجعلنا آپ سب بنائیے، انصری آپ مدد کیجئے، انصرنا آپ سب مدد کیجئے، اضربی تو مار، اضربنا تم سب مارو، اسمعی تم سنو، اسمعنا تم سب سنو۔ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اور وہاں تھا بارک، بارکو، تو یہ ہو گیا بارکی، بارکنا، ابصری، ابصرنا، تصدق سے تصدقی، تصدقنا، استأذنی، استأذنا۔ تو عام طور پر آپ کو جو قرآن پاک میں الفاظ ملیں گے نا، ایک اول تو مؤنث کا استعمال کم ہے، پھر اگر ملے گا بھی تو وہ بہت بہت تو یہ جو شیپ ہے نا، ابصری، استأذنی یا بشری، عام طور پر یہ ملے گا۔ جمع کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی آپ دونوں ہی یاد کر لیں، ابصری، ابصرنا، تصدقی، تصدقنا، استأذنی، استأذنا، بشری، بشرنا۔ اور اس کے بعد ہے، چلیں اب پہلے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی فعل امر کے ساتھ اگر ہم ضمائر کو جوڑتے ہیں تو کس طرح اس کا ساؤنڈ بنے گا اور اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا، ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اور آج پھر ہم نے قرآن پاک بھی شروع کرنا ہے، یعنی قرآن پاک کے آیات کا ترجمہ بھی آج کے لیسن میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے یہ جو میں نے اب تک بتایا ہے اس کو ریپیٹ کیجئے، اس کو سنائیے، اجعلی، اجعلنا، انصری، انصرنا۔ پھر ہم 85% جو قرآن کا عربک بک ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں تھوڑے سے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اجعلی، اجعلی، اجعلنا، صحیح۔ یعنی تو لیڈی تو بنا ہوں، اور تم سب خواتین بناؤ۔ صحیح ہے۔ انصری، انصرنا۔ ہوں، تو دیکھیے آج ہم فعل امر مؤنث کے لیے جو سمجھ رہے ہیں، اس میں یہاں جو لکھا ہے اضرب، یہ اضرب مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہم کہیں گے اضربی، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، اضربی، اضربنا، احملی، احملنا، اسبقی، اسبقنا، اسبری، اسبرنا، اسبری تم صبر کرو، اسبری تم سب صبر کرو، اظلمی، اظلمنا، اور اغفری، اغفرنا۔ اسی طرح اس کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو یہاں سے بھی درمیان میں سے آپ کچھ لے سکتے ہیں کہ احفظی، احفظ نہیں بلکہ احفظی، احفظنا، اخسری، اخسرنا، اعلمی، اعلمنا۔ ٹھیک ہے جی، تو بتائیے یہاں سے آپ بتائیے، دانیال آپ بتائیے، اسمع سے شروع کریں، اسمعی، اسمعنا۔ اسماعی آئے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فعل امر مؤنث بنانے کے لیے اخسر کو اخسری کر دیں، یعنی آخر میں یا لگا دیں اور یا سے پہلے اس کی مناسبت سے زیر لگا دیں، اور اس کی جی جمع میں نون لگے گا، جس طریقے سے اس کے ماضی کی جمع میں نون لگتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے۔ تو اس کی جمع میں نون لگے گا، اسی انداز میں ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مزید فی کے بھی اسی طرح ہے۔ ثلاثی مزید فی کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے ہے بشر، تو بشر کا بنے گا بشری، بشرنا،
حرم کا حرمی اور حرمنا، ذکر کا ذکری ذکرنا، زین کا زینی زیننا، اور سبح سے سبحی سبحنا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا، اور مزید آپ خود بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو میں آج کے جو اپنے اگلا ٹاپک ہے اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے کہ جب فعل امر کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہو تو کس طرح ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے اجعل کا مطلب ہے تو بنا، اور اس کے بعد ایک ضمیر ہے جس کو آپ پروناؤن کہتے ہیں، پروناؤن۔ تو اجعل ہو، اجعل ہو، اجعل ہم۔ اجعل یہ فعل امر ہے، تو بنا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ تو اس میں آ گیا، لیکن جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے جو ایز این آبجیکٹ جو ضمیر یہاں پر لگے گی، تو وہ واحد کی بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور جمع کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اجعلہ تم اسے بناؤ، اجعلہم تم ان سب کو بناؤ، اجعلنی اجعل تم بناؤ، نی مجھے۔ اجعلنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بناتا ہوں، آپ یہ نی دیکھ کر کنفیوز نہ ہو کہ اس میں میرا ذکر ہے، بلکہ اجعل پورا ایک الگ لفظ ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے، اور اس کے بعد آیا ہے نی۔ اجعلنی، اللہم رب اجعلنی، رب اجعلنی، ربی پروردگار، اجعلنی تو بنا مجھے، کیا بنا؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو رب اجعلنی، اے پروردگار تو بنا مجھے، اور کہیں میں کہتا ہوں رب اجعلنا، اے اللہ ہم سب کو بنا۔ اجعلنا جیسے کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا وجعلنا من المسلمین، تو اے اللہ ہم سب کو بنا مسلمانوں میں سے۔ تو اجعل یہ سنگولر ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر ہو، ہم، نی، نہ لگی ہے۔ یہاں اجعلوہ تم سب بناؤ اس کو، تم سب بناؤ اس کو، اجعلوہم تم سب بناؤ ان سب کو، اجعلونی تم سب بناؤ مجھے، اجعلونا تم سب بناؤ ہم سب کو۔ انصروہ، انصرہ تم مدد کرو اس کی، انصرہم آپ مدد کیجئے ان سب کی، انصرنی آپ مدد کیجئے میری، انصرنا آپ مدد کیجئے ہماری۔ انصروہ یہاں جمع ہے، انصروہ تم سب مدد کرو، ہو اس کی، انصروہم تم سب مدد کرو ان سب کی، انصرو تم سب مدد کرو نی میری، اور انصرونا تم سب مدد کرو ہم سب کی۔ اسی طریقے سے اضرب ہے، وہی ہے۔ اسی طریقے سے باب سمع یسمع سے اسمع ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے، کلیئر ہے بات، تو مجھے ذرا اضرب اور اسمع کا آپ لوگ بتائیے۔ جی فراز بھائی اضرب صاحب بتائیے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں۔ اضرب ہو تو اسے مار، صحیح۔ اضرب ہو تم ان سب کو مارو، ہوں اضربنی تو مار مجھے، اضربنا تو ہم سب کو مار۔ آگے زاہد بھائی آپ کیجیے، اضربوہ، بلکہ آپ ہی کمپلیٹ کیجیے اضربوہ فراز بھائی۔ اضربوہ تم سب اسے مارو، صحیح۔ اضربوہم تم سب ان سب کو مارو، پلورل پلورل۔ صحیح۔ اضربوہ تم سب مجھے مارو، نعوذ باللہ، اضربونا تم سب ہم سب کو مارو۔ مطلب ان کے لیے نہیں کہا آپ نے، اپنے لیے آپ نے بولا۔ چلیں زاہد بھائی آپ بتائیے اسمعہو۔ اسمعہو تم اسے سناؤ، نہیں، تم اسمعہو، اسمعہو تم اسے تم سنو۔ سناؤ اسے، اچھا اسمع، سمع تم یسمع سنو، جو ہے نا اس کا مطلب سننا ہوتا ہے، اور اسمع یسمع کا مطلب سنانا ہوتا ہے۔ تو تم اسمعہو سناؤ تم اسے، تم سنو اس کو۔ اچھا اسمع جیسے آپ تم اپنے سنو، بچے کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچر کی بات سنو، تو اسمعہو، اسمعہو، اسمعہو تم سنو اس کو۔ جی تم سنو اس کو، ہوں اسمعہم تم سنو ان سب کو۔
بالکل صحیح. اسمعنی تم سنو مجھے. یہ کلمہ تو اسمعنا آپس میں عربی بات کرتے ہوئے بولتے ہیں اسمانی اسمانی اسمانی، یعنی میری بات سنو میری بات سنو، اسمانی میری بات سنو. تو یہ آپ جملہ یہ لفظ یاد رکھ لیں، اسمانی اسمانی میری بات سنو یا مجھے سنو. اسمعنا ہمیں سنو، تم ہمیں سنو. ہمیں سنو. اسمعوہ تم سب اسے سنو. صحیح. اسمعوہم تم سب ان سب کو سنو. اسمعونی تم سب مجھے سنو. اسمعونا تم سب ہمیں سنو. بالکل صحیح. جی دانیال، بشر ہو. بشر ہو تم خوشخبری دیتے ہو، خوشخبری دو. بشر ہوں ان سب کو خوشخبری دو. بشر ہو تم خوشخبری دو، لکھا ہوا بھی آگے بشر ہو تم اس کو خوشخبری دو. تم اس کو خوشخبری دو. بشر ہوں تم ان سب کو خوشخبری دو. جیسے قرآن پاک میں نا بشر ہم بعذاب علیم، ان سب کو خوشخبری دیجئے عذاب علیم کی. جی بشرنی. بشرنی تم مجھے خوشخبری دو. بشرنا تم ہم سب کو خوشخبری دو. بالکل صحیح. اس کے بعد بشرو ہو. بشرو ہو تم اس کو خوشخبری تم سب اس کو خوشخبری سناؤ. بشروہم تم ان سب کو خوشخبری سناؤ. بشرہونی تم مجھے خوشخبری تم سب مجھے خوشخبری سناؤ. بشرہونا تم سب ہم سب کو خوشخبری سناؤ. بشرونا تم سب ہم سب کو خوشخبری سناؤ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے حافظ صاحب. بلال صاحب. بلال بھائی چلے گئے لگتا ہے. نہیں میں کہیں نہیں گیا. میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. مائک کا اب آواز آ رہی ہے؟ چلیں ویری گڈ. جی سنائیے ارسل سے. سنائیے. ارسلو ہو تو اسے بھیج. ارسل ہم تو ان سب کو بھیج. ارسلنی تو مجھے بھیج. سامنے لکھا یار. ارسلنا تو ہم سب کو بھیج. ارسلو ہو تم سب ان سب کو بھیجو. ارسلوہم تم سب تو ارسلو ہو تم سب اسے بھیجو. اور ارسلوہم تم سب ان سب کو بھیجو. اور ارسلونی تم سب مجھے بھیجو. اور ارسلونا تم سب ہم سب کو بھیجو. صحیح ماشاء اللہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. آج تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اٹینڈنس نہ ہونے کے برابر ہے. اور دوسری یہ کہ میں تو ابھی شکایت کرنے لگا ہوں شفیق صاحب سے کہ جن کی خاطر ہم نے اتوار کو اور منگل کو چنا انہوں نے آج جنازہ کر لیا. یہ تو بالکل دغا دینے والی بات ہے. نہیں مجھے شفیق الرحمان صاحب کا میسج تو آیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گرامر پورشن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ آج سے ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. جو گرامر اب تک آپ پڑھ چکے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور آیات کا ترجمہ کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے سٹارٹ لیتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
ان बेशक फी खल्क़ समावाति वल अर्द ज़मीन व आसमान की तख्लीक में का तर्जुमा फ़ी में है और खल्क़ का मतलब तख्लीक और अस्समावात अल अर्द ज़मीन और आसमान। बेशक ज़मीन व आसमान की तख्लीक में वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार और दिन और रात के बदलने में, दिन और रात के बदलने में और ज़मीन व आसमान की तख्लीक में लआयातिल लिउलिल अलबाब ज़रूर निशानियां हैं अहले अकल के लिए, उलिल अलबाब ज़ी शऊर और अकल वाले लोग, उनके लिए ज़रूर निशानियां हैं। इस आयत का तर्जुमा आप में से कोई रिपीट करें। मेरी गुजारिश है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान आयात हैं और हम इनमें से बहुत सी आयात का तर्जुमा और अल्फाज का तर्जुमा कर चुके हैं, तो करें फिर आप लोग शुरू कर दें, जहाँ आप रुकेंगे वहाँ मैं अर्ज करूंगा। हाँ, क्योंकि एक एक आयत सब लोग करें और जहाँ पे हम लोगों को ना समझ आए या हम लोग गलत करें तो वो आप उसकी तस्दीक फरमा दें। बिल्कुल, इस जगह जहाँ आप आज खड़े हैं ना माशाल्लाह, वहाँ यही होता है कि लेसन नंबर 27 28 पर पहुंचकर तर्जुमा कुरान पाक की आयत का स्टूडेंट्स ही करते हैं, मैं जो है वो करेक्शन करता हूँ। तो आप लोग आयत का तर्जुमा करें, मैंने तो सिर्फ आपको एक सैंपल ये स्टार्ट में दिया कि तर्जुमा इस तरह करना है, तो बाकी करेंगे तो आप लोग ही। तो आप शुरू करें, चाहे तो इसी आयत से शुरू करें, चाहे इसकी अगली आयत से शुरू करें, इट्स अप टू यू। अब अगली आयत कर लेते हैं, ये तो हो गई। चले फिर। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़कुरूना जो जिक्र करते हैं अल्लाह का क़याम में वक़ूदन और झुके हुए, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो जो, बेशक वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही है, खड़े होकर या बैठकर, वक़ूदन बैठकर, यानी कादे की हालत में, वअला और जुनूबिहिम और उनके अतराफ में, नहीं, जो वाला जुनूबिहिम और उन अपनी करवटों पर, अपनी करवटों पर, जुनूब जंब की जमा है और जंब करवट को कहते हैं, ठीक ठीक है, अपनी करवटों में, करवटों पर, वह तफक्करूना और जो वो और फिक्र करते हैं, फी खल्क़िस समावाते, फी में खल्क़िस समावाते, आसमानों की तख्लीक में, वल अर्द और ज़मीन की तख्लीक में, यानी ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, रब्बना, ज़मीन और आसमान की तख्लीक में क्या करते हैं, फिक्र करते हैं, वह तफक्करूना, तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, सही। फिक्र करते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, मा खलकता, ये कैसा, माँ कैसा, खलकता, माँ का मतलब है नहीं, नहीं, अच्छा, माँ नहीं, खलकता, तूने बनाया, हाजा बातिला, इसको गलत, यानी बिल्कुल सही, रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने इसको मा गलत, खलकता हादा बातिला, तूने ये बेकार नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया। ये तो पढ़ी थी, बार बार पढ़ी थी हमने। सही है। सुब्हानका फकीना अज़ाबन्नार, सुब्हानका, और पाकी है आपके लिए, सुब्हानका, फकीना, फकीना का मतलब है तो बचा, फा का मतलब तो, की का मतलब बचा ना हमें, फकीना तो हमें बचा, अज़ाब नार, आग के अज़ाब, आग के अजाब से, बिल्कुल सही जी। अगली आयत का कौन करेंगे तर्जुमा। रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना का, बेशक आप, मन तुदखिलिल, मन जो, मन तुदखिलिल नारा, जो जिसको तू दाखिल करे आग में, जिसको तू दाखिल करे आग में, फ़कत अख़ज़यतहू, फ़कत अख़ज़यतहू, तो बेशक अख़ज़यतहू, उसको रुस्वा किया, फ़कत अख़ज़यतहू, तो तूने उसे रुस्वा किया, रुस्वा कर दिया है। यहाँ क्या होगा, अख़ज़यता का मतलब, फ़कत अख़ज़यतहू, जिसको दाखिल किया आग में, तो वो रुस्वा हुआ। इसको देख लीजिएगा और आप आगे बढ़े। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, वमा, और लिज़्ज़ालिमीना, जालिमों के लिए नहीं, इन से अंसारिन, मदद करने वाला,
ظالموں کے لیے مدد کرنے والا نہیں. چلے ان دو آیتوں کا ترجمہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں نے کیا, اب جو میں کرتا ہوں اس کو بھی سنیے. جی نکلا ترجمہ؟ جی اس کا مطلب ہے اغزیتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے رسوا کیا, یعنی اس کو, اور وہ اس کو. جی صحیح ہے. تو بے شک ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, ہمارے رب بے شک تو نے جسے آگ میں داخل کیا تو تو نے اسے رسوا کیا, اور وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ آپ دوبارہ دیکھیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن و رات کے اختلاف میں ضرور نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہ, وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا یا اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر, بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور غور و فکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے رب, کہنے کی بات آیت میں نہیں ہے, ربنا ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا بھی ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر آپ یہ کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, پروردگار تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیے. سبحانک فقنا عذاب النار, پاکی ہے تجھے تو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کیا, من کا مطلب ہے جس کو, یا وہ شخصیت, وہ پرسنالٹی, یا وہ جان جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کیا, فقد اخزیتہ, تو اس کو تو وہ رسوا ہو گیا یا تو نے اسے رسوا کیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں, ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں. ربنا, جی چلے اگلی آیت کا آپ لوگ کریں. اے ہمارے رب, اننا بے شک سمعنا ہم نے سنا, منادین ایک منادی, ینادی الایمان کیوں ندا کرتا ہے ایمان کا, ان آمنو کے, ینادی للایمان کیوں ندا کرتا ہے ایمان کا, ایمان کے لیے, ایمان کے لیے. ان آمنو کے ایمان لاؤ تم سب, بربکم سب کے پروردگار, صحیح. فآمنت بس ہم ایمان لائے. ماشاء اللہ. ربنا فاغفر لنا, تو یہ ہمارے رب ہمیں معاف فرما, ذنوبنا ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا اور ہمارے کفر مٹا دے ہم سے, اور مٹا دے ہم سے سیئاتنا گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو, کالے داغ ہمارے گناہوں کو, سیئاتنا, وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا دے. بالکل صحیح, ماشاء اللہ. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, ربنا پروردگار ہمارے رب, اننا بے شک ہم, سمعنا ہم نے سنا, منادی کس کو بولتے ہیں؟ ندا کرنے والے کو. وہ ہے نا حدیث قدسی میں بھی کہ ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے, تو منادی ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا ہے, ینادی للایمان وہ ندا کرتا ہے ایمان کے لیے, ان آمنو کہ ایمان لاؤ, بربکم اپنے رب پر, فآمنا تو مولا ہم ایمان لا چکے. اب جب ایمان لیا تو اب کیا اگلی ہماری ریکویسٹ ہے, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب تو معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو, فاغفر لنا ذنوبنا تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں, ہم سے, عنا, عن کا مطلب ہوتا ہے سے اور نا کا مطلب ہم, تو ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے. کفر یہ کیا ہے بتائیے؟ فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, فعل امر ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے, فعل امر ہے. جس طرح بشر ہے نا خوشخبری دو, ایسا ہے کفر مٹا دے ہم سے ہمارے گناہوں کو, وتوفنا مع الابرار اور ہمیں ابرار سے ملا دے, ہمیں ملا دے ابرار کے ساتھ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ. یہ وتوفنا کا مطلب ہے ہمیں جو ملانا ہے, جو وہ وفات کے بعد, وفات کی بات ہے نا, کیونکہ توفنا تو وفات سے ہے, وفات سے ہے, لیکن وفات کے بھی لفظی مطلب ملانا ہے, کیونکہ بندہ دوسرے عالم سے جا کے ملتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ عام طور پہ ہم یوں نہیں کرتا کہ ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے,
ہمیں ابرار کے ساتھ ملا دے. وہی بالکل اسی طرح جیسے وصال کے دونوں معنی لیے جاتے ہیں. وصال جی کا ہاں یہاں سے کرنا بھی ہے، وصال کا مطلب وہاں ملنا بھی ہے. بالکل بالکل بالکل. چلیں اگلی آیت کا ترجمہ کیجیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. میں کر دوں؟ اور کوئی کریں گے ہمت؟ اگر نہیں تو پھر آپ ہی کریں. ماشاءاللہ. زاہد بھائی آپ کریں نا. ہاں جی. ربنا وآتنا، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا ہمیں اور ہمیں عطا کر، ما وعدتنا ما جو اور وعدتنا نہیں وعدتنا کا جو وہ ہے اس کا مطلب اور نہیں ہے. وعدتا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے. کیا ہم سے. تو تو نے یہ وعدہ دیکھیں نا کیا اب ہم جو ہم سے. کر رہے ہیں نا اس میں ساری پریکٹس ہے. آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے فعل ماضی، مضارع، فعل امر سب آئیں گے. اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما وہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اللہ پر، رسولی کا اپنے رسولوں پر، ولا اور ولا تخزنا اور ہمیں وہی پرانے والا بالکل بالکل وہی ہے آپ صحیح جا رہے اور رسوانہ فرمانا ہمیں یوم القیامت، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن صحیح رسوا نہ کرنا. ان کا بے شک آپ لا تخلفو نہیں کرتے خلاف میعاد وعدے سے. میعاد وعدہ سے بے شک تو خلاف نہیں کرتا وعدے سے. وعدہ یعنی بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسلک اپنے رسولوں پر، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد بے شک تو خلاف نہیں فرماتا وعدے. میعاد وعد کی جمع ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. جی فاستجاب لهم ربهم. کیسر بھائی بھی آ گئے بھائی. چلو مانیٹر صاحب اس آیت کا ترجمہ آج آپ کر دیں. فاستجابہ کا معنی بتا دیں تو میں آپ کر سکتے ہیں. اوکے. قبول کریے. فاستجاب لهم تو استجابہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا. اور اوزیو کا معنی کیا ہے؟ کس کا؟ لا اضیع. اب اسٹارٹ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. فاستجاب لهم ربهم ضائع نہ کرنا، نہ ادیو نہ ضائع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجابہ کا معنی ہے قبول، اور پس قبول فرما، قبول کیا فعل ماضی ہے نا. قبول کیا تو لہم ان کے لیے، ربہم ان سب کے رب کو، ان سب کے رب نے. صحیح ہے. ان سب کے رب نے، انی بے شک میں، لا نہیں، ازیعو عملہ میں نے یعنی جو عمل کیا، ازیعو کا مجھے معنی نہیں آ رہا. لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا. ضائع کرنا. اوکے. عمل عامل منکم ان میں سے جنہوں نے یعنی جو عمل کیے، من ذکرہ چاہے وہ مردوں سے ہو، او انسا اور عورتوں سے، بعدکم ان میں سے بعد، من بعد، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکلے، من میں نے سے، آگے دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور اذیت دیے گئے میری راہ میں، اللہ کی راستے میں، میری راہ میں، سبیلی میری راہ میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا. اور اذیت دیے گئے میری راہ میں. وقاتلوا اور جو قتل کیے، وقتلوا اور جو قتل ہوئے، لا کفرن عنہم سیئاتہم نہیں ہے کفرن ان کے لیے. نہیں یہ ایک منٹ، یہ لا نہیں ہے بلکہ یہ لا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لأکفرن ضرور میں مٹا دوں گا ان سے، عنہم سیئاتہم ان سب کے گناہ. صحیح. ولا ادخلنہم اور ولا ان کو ادخلنہم اور داخل کروں گا جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثواباً من عند اللہ
اور اللہ کی رضا کے لیے، یا جس پہ نہیں، ثواب من عند اللہ، ثواب ہے اللہ کی جانب سے، ثواب ہے اللہ کی جانب سے، اور واللہ عندہ، اور اور اللہ کی طرف سے حسن الثواب، اور بہت یعنی حسن بہتر کا ثواب. مطلب جی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے. میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. فاستجاب لهم، ابھی تو جو دعائیں مانگی نا پچھلی آیات میں، تو اب دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہے کہ یہ دعا ہے ربنا اننا سمعنا ربنا واتنا ما وعدتنا ربنا انک من تدخل النار، یہ 3-4 دعائیں گزری ہیں. ان دعاؤں کے بعد اب جواب یہ ہے کہ فاستجاب لهم، تو قبول کیا ان کے لیے ان کے رب نے، یا جواب دیا ان کے لیے ان کے رب نے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بندے نے تو دعائیں کر لی نا. فاستجابہ، تو اس نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ ربو، اس کا فاعل، استجابہ کا جو فاعل ہے وہ ربو ہے. ربہم، ان کے رب نے ان کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انی لا اضیع، بے شک میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے کام کرنے والے کا کام، کسی بھی عامل کا، کسی بھی کام کرنے والے کا، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہے، یعنی عورت مرد سے ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں اذیت دیے گئے. اوذو، یہ پیسے وائز ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا. اوذو، اذیت دیے گئے میری راہ میں. وقاتلوا وقتلوا، اور لڑے اور مارے گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور میں مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہوں کو. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ضرور میں داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کی جانب سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالی اسی کے ہاں، اس کے پاس بہترین ثواب ہے. جی یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے آیت تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کون کر رہا ہے؟ ہمت کر رہے ہیں کوئی؟ میں کروں گا انشاءاللہ. جی کریں پھر. لا یغرنک، اور نہ تم لوگوں کو فریب ڈال دے. تقلب، فریب کی جگہ یہاں دھوکا، کیونکہ ہم نے غرور کا مطلب دھوکا پڑھا ہے نا، تو فریب اور دھوکا ایک ہی بات ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی سا بھی لفظ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. جی، لا یغرنک تقلب، تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلب الذین، وہ ان لوگوں کا چلنا، کفر جو کفر کرتے ہیں، فی البلاد، اس شہر میں، فی البلاد شہروں میں. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا چلنا پھرنا. شہر میں کافر دندناتے پھرتے ہیں، تو تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کافروں کے پاس بڑی عیش و عشرت ہے، جہاں جاتے ہیں آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیوں؟ آگے جواب ہے، بتائیے آپ ہی کنٹینیو کیجئے فراز میں. متاع قلیل، اس میں بہت تھوڑا فائدہ ہے. ہاں، پھر کیا ہے؟ ثم ماواہم جہنم، پھر ماواہم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. وبئس المہاد، اور وہ بڑی ہی بری برا کا مطلب ہوتا ہے برا. برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری اور جگہ. وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. بہت آپ نے صحیح ترجمہ کیا، ماشاءاللہ. جی اگلی آیت کا کون کر رہے ہیں؟ 198. لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، نتقوا، جو تقوی کرتے رہے، ربہم، اپنے رب کے لیے، لہم، ان کے لیے، جنات، جنت ہے، تجری، جس کے نیچے من تحت الانہار، خالدین، مستقل بہنے والی نہریں ہیں، فیہا، نزل من، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور جو ان کے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. نہیں، نزلا من عند اللہ، یعنی ان لوگوں کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو جنتی جنت میں اتریں گے نا، یہ جنتیوں کا جنت میں اترنا، نزلن، نازل ہونا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. جی. وما عند اللہ خیر للابرار، وما،
اور نہیں اور کیا جو ماں کا مطلب ہے جو، اور جو اور عند جو اللہ کی جانب سے، یعنی جو اللہ کی طرف سے خیر الابرار، یعنی خیر کا مطلب بہتری، الابرار بہتر ہے، کا ابرار کا مطلب ہے نیک لوگ. نیکی. نیک. تو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوں کے لیے، کیونکہ ابرار سے پہلے لام زیر لی بھی ہے نا، لی کا مطلب ہے کے لیے. تو جو اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے، یعنی نیک کاروں کے لیے. تو جو اگر آپ کافروں کو شہر میں دندناتے پھرتے دیکھیں تو یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تقوی کا ایک مطلب ڈرنا بھی ہوتا ہے نا. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا جو اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم جناتن، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تجری کا مطلب جاری ہونا، فلو. تجری آپ پڑھ چکے ہیں، جرا یجری. جرا پہلے یہ ناقص ہے، جرا یجری، یجری یجرونا، تجری تجرونا. تجری جاری ہوتی ہے، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں. تحتها کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جنت. جنت. اس جنت کے نیچے نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. فیہا، اس میں. فیہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جنت. جنت، بالکل صحیح. نزلا من عند اللہ، ان کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے. وما، یعنی اللہ کے کرم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ یہ جنت میں اتریں گے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے. جی اگلی آیت کون کر رہے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. بلال صاحب ویسے وہ جو ڈکشنری کا بہت فرق پڑتا ہے جی، جب مانا آتا ہے نا تو پھر اوپر نیچے کر ہی لیتا ہے. ڈکشنری کا جو آپ نے پڑھی ہے وہ قرآن عربک ڈکشنری کا بات کر رہے ہیں. جی اب فیل ہو رہا ہے نا کہ اس پہ کم محنت کی تو کافی معنی نہیں آتے، مشکل ہوتی. ہاں، اگر بالکل آپ اس کو ابھی بھی ریوائز کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. جیسے ابھی میں نے جان بوجھ کے تجری کو میں نے دہرایا کہ ہم نے پڑھا ہے جرا یجری تجری، اور اس کی گردان کی ہے یا اس کی پریکٹس کی ہے، اس کو سنا ہے سنایا ہے. تو یہ میں نے اس لیے اس طرف اشارہ کیا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لیکن انشاءاللہ خیر ہے، ابھی ہمارے پاس جو لیسن باقی ہیں تو ان میں ہمارا یہی پریکٹس رہے گی کہ ہم آدھا گھنٹہ گرامر کو دیں گے اور آدھا گھنٹہ یہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کریں گے. تو دونوں چیزیں جب پیرالل ساتھ چلیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آسان ہوگا. جی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمئی، وہ لوگ، یؤمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزلہ، اور اس پر جو نازل کیا، الیکم، ان سب، تم سب کی طرف، تم سب کی طرف. وما انزلہ، اور جو نازل کیا، الیہم، ان سب کے لیے، صحیح، ان سب کی طرف. سب کے لیے، ان سب کی طرف، خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ہم نے پہلے بھی آیت کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اور وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو چند پیسوں کے لیے یا چند کچھ قلیل چیزوں کے لیے. بالکل صحیح. اولئک لہم، اور ان سب کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان سب کے لیے، عند ربہم، اللہ کے رب کی، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے پاس. ان کے رب کے ان پاس. کے رب کے پاس، آئندہ کا مطلب ہے پاس. اچھا، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب فرمانے والا ہے. بہت خوب. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں سے، سارے کے سارے اہل کتاب نہیں. من اہل الکتاب، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور من جو آتا ہے نا وہ اس لیے آتا ہے کہ من کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ من تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے آج. اس کو کہتے ہیں من بعدیہ. مخصوص کرنا کچھ لوگوں کو، بیچ میں سے نہیں، نکالنا. ہاں، من بعض بعدیہ، بعد.
یعنی من سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، سیمپل بعدیہ، پاپولیشن میں سے سیمپل نکال لیتے ہیں. بالکل بالکل. جیسے انہوں نے فرمایا تھا ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا بعض فضل ہے. آج جو کچھ آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ میرے رب کا سارا فضل نہیں ہے، اس کے فضل کی ایک جھلک ہے، یا میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے. تو یہ من جو ہے یہ بعض کے لیے ہوتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے چند لوگ، اہل کتاب میں سے بعض یا اہل کتاب میں سے کچھ، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے قرآن، اس پر بھی ایمان لائے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. آن بوتھ، جو توریت یا زبور یا انجیل یا جو بھی اس زمانے میں جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان، اور جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس پر بھی ایمان، اور اللہ پر بھی ایمان. تو یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہیں تو اہل کتاب، کیونکہ پہلے سے ان کا ایمان آسمانی کتابوں پہ تھا، مگر جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ایک نئی آسمانی کتاب آ چکی ہے تو اس پر بھی ایمان لے آئے. تو اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. اب دیکھیں نا الیکم اور الیہم کا فائدہ آپ کو یہاں فیل ہو رہا ہوگا. آپ نے اگر پہلے دن کے سبق میں اگر اچھا پڑھا تھا کہ کم اور ہم کا کیا فرق ہے، کم تم سب اور ہم وہ سب، الیکم تم سب کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکم الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، اور الینا ہم سب کی طرف. تو وما انزل الیکم جو نازل ہوا تم سب کی طرف، وما انزل الیہم اور جو نازل ہوا ان سب کی طرف، ان دونوں پر ان کا ایمان ہے. خاشعین للہ، اور خشوع رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے لیے. لا یشترون، اور وہ نہیں بیچتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ثمنن قلیلا تھوڑے داموں، ثمنن قلیلا تھوڑے داموں اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے. یشترون یہ جمع ہے یشتری کی، اور یشتری کا فعل ماضی ہے اشترا، اشترا یشتری، یشتری یشترونا، تشتری تشترونا، اور اشتری اور نشتری. تو یشترونا وہ سب بیچتے ہیں، لا یشترونا وہ سب نہیں بیچتے، بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں نہیں بیچتے. تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، اور ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا. آخری آیت کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کیا، نہیں، اصبروا صبر کرو، صبر کرو، وصابروا اور وہ جو صبر کرتے رہے. صبر کرو اور صبر کرتے رہو. یہاں پہ امر ہے، فعل امر کی یہ دونوں ہی امر ہے، ایک ثلاثی مجرد کا امر ہے اور ایک باب مفاعلہ کا امر ہے. یہ ساری امر اصبروا کیا ہے، صبر کرو، بھی امر ہے. بالکل، اور رابطو بھی امر ہے. رابطو کا کیا مطلب ہے فراز بھائی؟ رابطو ہے آپس میں رابطہ رکھو کرنا. صحیح ہے. ایمان والو جی کنٹینیو کریں اپنا شفیق بھائی. واتقوا اللہ ہے، نہیں اور دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان لے کر آؤ، نصبرو ایمان لائے ہو، یہ فعل ماضی ہے. اگین یا ایھا الذین آمنوا تو فکس ہے نا، اے ایمان والو. اے ایمان والو، اصبرو صبر کرو، وصابرو یہاں میں یعنی صابرو کو نہیں کلک پا رہا کہ یہ فعل امر کیسے ہے. یہ فعل امر کیسے ہے؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ فعل امر کیسے. فائل کا میرے ذہن میں آ رہا ہے صبر، صابرہ، اور یصبرو، اور آمنا آمنو تو ماضی ہوگا نا. دیکھو ابھی بتاتا ہوں آپ کو فعل امر کیسے ہے. کیونکہ صابر ہوتا ہے یعنی جو صبر کرنے والا ہو. نہیں جناب، یہ دیکھیں، بارکا
اس نے برکت دی. ٹھیک ہے, یبارکو وہ برکت دیتا ہے, بارک تم برکت دو, یہ بھی فعل امر ہے, لیکن یہ باب حاسبہ یعنی باب مفاعلہ کا فعل امر ہے. بارک تم برکت دو, بارکو تم سب برکت دو, صابر تم صبر کرو, صابرو تم سب صبر کرو, باہم صبر کرو. باب مفاعلہ کے اندر مل جل کر کام کرنے کا ہوتا ہے نا, جیسے حاسبہ یحاسب اکاؤنٹیبلٹی کرنا, اور حاسب تم حساب کرو, حاجر ہجرت کرو, اور قاتل قتال کرو. تو اسی طرح صابر صبر کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, تو آسان ترجمہ یہ کہ ایمان والو صبر کرو اور صبر کرتے رہو. جی, اس کا مطلب یہ با کے نیچے جو کسرہ ہے اس کی وجہ سے باب مفاعلہ ہے نا, جی تو اس میں ہوتا ہے کوئی بھی کام باہم کرنا, مل کر کرنا. یہ جمع کا جو ہے نا فعل امر ہے. اسبرو جو ہے وہ یہ واحد کا فعل امر ہے. نہیں وہ بھی جمع ہے. اسبر اس کا واحد ہے. اچھا وہ باب ضرب یضربو سے ہے. اسبر اسبرو, ٹھیک ہے, اسبرو تم سب, اور ٹھیک ہے. صابرو جو ہے وہ صابرو, باہم مل کر ہے, ہاں باہم مل کر. اسبر میں اکیلے صبر کرنے کا ہے, تم اکیلے صبر کرو, ہاں, اور صابرو میں مل جل کے صبر کرو. مل جل کے صبر کرو. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا صبر آپ نے خود کرنا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا صبر معاشرتی طور پہ کرنا ہوتا ہے, جیسے ابھی کووڈ کی سچویشن پہ ہم سب صبر کر رہے ہیں. ثابت قدمی ہوتی ہے بالکل, بحیثیت معاشرہ ایک جگہ یس پہ رہتے ہوئے. ورابطو, اور رابطے میں رہو, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. 200 آیتیں ہوئی, مگر ہم نے تو شروع ہی 1 سے نہیں شروع کیا تھا, 190 سے شروع کیا تھا. 11 آیتوں کا ترجمہ کیا, الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. وقت کے اندر آدھے گھنٹے میں کر لیا, اس کو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, ریکارڈنگ موجود ہوگی انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ اگلی جو ہمارے کلاس ہوگی تو اس میں اسی طریقے سے تھرسڈے کو کلاس ہوگی, اور وہی گرامر, اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیات. مگر قرآن پاک کی آیات میں کون سی صورت اور کون سا رکوع ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ پہ عرض کر دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.